أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ القصص آیت نمبر 62 اور 63 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 62-63 تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کفار اور مشرکین کے ایمان کے معاملے میں جب انہوں نے کچھ عذر پیش کیے کہ ہمارے ایمان لانے سے ہمارے اوپر یہ حالات آنے کا اندیشہ اور خوف کا جب انہوں نے اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتار ان کے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمائے جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دنیا میں زیب و زینت دنیا کا سامان دے رکھا ہے یہ اس سے بہتر تو نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بھی بہت بہتر ہے جو قیامت میں ملے گا. تمہارے اگر تم نے ان ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر ایمان قبول کیا تو پھر عقل والے لوگوں کو وہ چیزیں ملیں گی جو قیامت میں ہمیشہ کے لیے ان کے یہاں باقی رہنے والی نعمتیں ہوں گی. پھر اللہ نے فرمایا بھلا وہ شخص جس نے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو کبھی اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کا سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. تو یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ نے مثال دے کر تمثیل کے ساتھ انسانوں کو خصوصاً کفار مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ. اور اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکاریں گے اور پوچھے گا کن کو کہاں ہیں. فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ کہاں ہیں میرے وہ شریک الذین کنتم تزعمون جن کا تم گمان رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ان شرکا کو یعنی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ یا اللہ کے برابر تو یہ شریک کرنا یا اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے برابر بھی ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا یا اللہ کو بھی مانتے ہوئے اور چیزوں کو بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا. تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان چیزوں کو جن کو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا یا اللہ برابر سمجھا تھا یا اللہ ہی سمجھا تھا یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہی کو معبود بنا لیا تھا ان سب کے تعلق سے اب اللہ یہاں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا تمہارے وہ شرکا جن کو تم ہمارے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے تھے یا ہمارے جیسا یا ہمارے برابر سمجھتے تھے جن کا تم گمان رکھتے تھے کنتم تزعمون کہ یہ جو ہے ہمارے ضرورتیں پورا کریں گے ہمارے تقاضے پورا کریں گے اور ہمارے جو ہے مدد کریں گے ہماری روزی روٹی کے مسائل کو حل کریں گے. جس طرح سے آج کل کے لوگ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ یا اللہ کے برابر
کسی اور کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے کسی کو اللہ برابر سمجھیں، یا درختوں یا پتھروں یا پودوں یا کسی بھی چیز کو. جیسا کہ آج کل کے نادان لوگ بڑے عجیب ہیں، عقل کے دشمن، جاندار کے بجائے بے جان مخلوق کو بھی خدا بنا رہے ہیں. یہ حیران کن معاملہ ہے، یہ عقل کو حیران میں ڈالنے والا معاملہ ہے کہ کوئی بھی ذی عقل آدمی ہرگز یہ کیسے کر سکتا ہے کہ جو بے جان ہو، بے حس ہو، جس کو دکھ درد کا احساس نہ ہو، ایسے بے جان بے حس مخلوقات کو خدا سمجھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری طرح تمہارے تقاضے پورا کریں گے، اللہ جیسا یہ مدد کریں گے. تمہارا یہی گمان تھا نا، تمہیں یہی سوچتے نا تمہاری کہ یہ ہماری ضرورتیں پورا کریں گے، ہمارے بچے بیمار پڑ جائیں تو اچھا کریں گے، یا ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے تو ہمیں نوکریاں دیں گے، ہمارا دکان نہیں چل رہا ہے تو ہمارا دکان چلائیں گے. یہی تو بات تھی. انہی چیزوں کو لے کر کے تم لوگ جو ہے اللہ کو، حقیقی معبود کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑے تھے، جن کو خود اللہ نے پیدا کیا تھا. وہ خود مخلوق تھے، خود مخلوق ہو کر کے مخلوق کے پیچھے پڑنے والا کتنا بڑا اور نادان ہے. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا. یہ بات جن پر چشمہ ہوگا وہ کہیں گے، یعنی یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پوچھیں گے، کن پر چشمہ ہوگا؟ یہ ان لوگوں کو جن سے مراد جو ہے جنات، شیاطین، اللہ کے ساتھ جن کو ان لوگوں نے پتھر کی مورت یا درخت پودے، جن چیزوں کو بھی ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، وہ سب یہاں مراد ہے. یہ بات ان کے اوپر چشمہ ہوتی ہے. ان لوگوں سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا، وہ شرکا سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہی وہ گمراہ جو خود بھی گمراہ تھے اور ان کو بھی گمراہ کیے. تو یہاں پر گمراہ سے مراد دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی جو ہے ہماری اپنی ہی یعنی خود کی راہ پہ چلنے کے خواہش مند تھے. اور کچھ لوگ ایسے جیسا کہ امت میں یا دیگر امتوں میں جیسے خدا کے نیک بندے جنہوں نے کبھی بھی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کے خواہش مند نہیں تھے. وہ خود جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جیسے عزیر علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. حالانکہ ان لوگوں نے کبھی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا کبھی بھی انہوں نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی ان کو ایسے تعلیمات دی. اس کے باوجود بھی ان جاہلوں نے، ان ظالموں نے اللہ کے نبیوں کو کسی نے بیٹا کہا تو کسی نے جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا. عیسائیوں نے جسے قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی لوگ کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ شریک. اللہ تبارک و تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ہے. تو حضرت موسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام نے کبھی یہ خواہش کی کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ، میرا بڑا مقام ہے، میں تورات جو ہے بغیر دیکھے پڑھ رہا ہوں. عزیر علیہ السلام جو ہے پوری تورات کو بغیر دیکھے پڑھ کے سنایا تھا. تو حیرانی سے ان لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی کتاب کو یہ حفظ سنا رہے ہیں تو وہ نہ ہو یہ اللہ ہی کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عیسائی کس طرح سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وہ لوگ جو خواہش کرتے تھے کہ وہ بھی ان کے برابر گمراہی کے راستے پہ چلیں، یہاں وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ جو ہے خود صراط مستقیم پر تھے اور اپنے لوگوں کو بھی جو ہے صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتے تھے. یہاں وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی اپنی گمراہی کے راستے پہ لے جانا چاہتے تھے. یہاں وہی لوگ اللہ فرماتے ہیں قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا. اے ہمارے رب، وہ لوگ کہیں گے جن کی یہ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے
قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، راستے سے بھٹکا دیا تھا. راستے سے یعنی یہاں مراد جو ہے وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، اور اوپر جو ہے یہ لوگ ان لوگوں کے اوپر شامت ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. یعنی جن کی عبادت اور بندگی یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، تو ان لوگوں پر یہ لوگ الزام ڈالنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ عیسائی خود حضرت عیسیٰ کو نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی بلایا جائے گا اور حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا اللہ کا حصہ ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار فرمائیں گے کہ میں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی تھی. تو اس وقت میں جو ہے گواہی کے طور پر وہ لوگ بولیں گے کہ کون گواہ ہے اس کے لیے؟ تو اس وقت میں جو ہے قرآن مجید کے پڑھنے والے یہ امت آخر گواہ بن کر کے آئے گی. تو پھر وہ اس گواہی کو بھی کہیں گے کہ یہ لوگ کا زمانہ تو ہمارے زمانے سے بہت دور کا ہے. تو پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری گواہی دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ نے جو کلام، جو کتاب قرآن مجید کی آپ نے اپنے نبی پہ اتاری، اس نبی کے اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے سچے پیغمبر تھے اور انہوں نے کبھی ایسی تعلیمات نہیں دی تھی، اسی لیے ہم اسی سچی کتاب کو بیس بنا کر ہم آپ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس گواہی کو قبول فرمائیں گے اور کہیں گے میرا وہ نبی بھی سچا ہے جس کو میں نے نبوت سے نوازا، آخری پیغمبر محمد عربی، اور وہ کتاب بھی سچی ہے جن پر میں نے آخری کتاب قرآن کو نازل کی، اور آپ کی گواہی بھی سچی ہے جس کتاب کو بیس بنا کر تم نے گواہی دی. تو یعنی کہ کل قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ جو ہے ان کو بھی اٹکانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ان کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہو گئے، اگر یہ لوگ ہمیں روکتے یا ہم لوگوں کو جو ہے منع کرتے تو ہم کیوں ان کی پوجا پاٹ کرتے، ہم کیوں ان کی بندگیاں کرتے. تو اس وقت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اغوینا کما غوینا ربنا ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا. جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم خود گمراہ ہوئے تھے ویسے جو ہماری گمراہی کے پیچھے پڑ گئے ہو. ہم نے جو ہے مستقل طور پر جو ہے ان کو ہمارے پیچھے آؤ، ہمارے پیچھے چلو، ہم نے کبھی ان کو تلقین نہیں کی تھی، دعوت نہیں دی تھی، بلایا نہیں تھا. ہمیں کوئی کہ ایک غلط راستے پہ تھے اور ہمارے غلط راستے پہ وہ بھی چل پڑے. تو یعنی وہ لوگ جو ہے ان کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لیں گے. جیسے وہ لوگ تبرع نہیں لیں گے، وہ جو ہے برات کا اظہار کریں گے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے کہ ہم نے ہی ان کو گمراہ کیا ہے، ہم نے گمراہ ہوئے، ہم گمراہی کے راستے پہ چل رہے تھے، غلط راستے پہ چل رہے تھے اور ہمارے پیچھے یہ بھی چل پڑے ہیں. ہم نے کبھی ان کو بلایا نہیں کہ تم بھی ہمارے پیچھے آؤ، تم بھی ہماری طرح گمراہی کے راستہ اختیار کرو. ہمارے کو گمراہی کی وجہ سے ہم خود گمراہ ہو چکے تھے اور ہمارے گمراہی کے راستے پہ یہ پڑے ہیں. اس میں ہماری کیسے ذمہ داری ہوئی؟ تو یعنی کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے کہاں ان کو بلایا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو. تو یہ لوگ بھی اپنی برات کا اظہار کریں گے. تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ ہماری وجہ سے گمراہ ہوئی ہے یا ہم نے ان کو جو ہے گمراہی کی طرف بلایا. یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، ما کانوا ایانا یعبدون. تو بہرحال جو ہے یہ سب باتیں جو ہے وہاں پہ کچھ کام نہیں آئیں. وہاں تو معاملہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں فیصلے کا ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ واحد قہار کے ہاتھ میں جو ہے فیصلہ ہوگا. وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا کیا دھرا وہاں سامنے رکھا جائے گا. کون کسے گمراہ کیا تھا، چاہے کوئی کسی کو گمراہ بھی کرے تو اسے بھی تو اللہ نے عقل دے رکھی تھی، وہ بھی نہیں بچ پائے گا. کہ اگر ثابت بھی ہو جائے کہ اس کی وجہ سے گمراہ ہوا بھی تھا تو بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا
کہ اللہ نے تجھے بھی تو عقل دے رکھی تھی، تجھے بھی تو اچھے برے کی تمیز دے رکھی تھی، دو چیزیں تیرے سامنے رکھی جائیں، ایک اچھی اور گندی، تو دونوں چیزوں میں سے پسند کرنے کے لیے تو یہ کہا جائے تو تو اچھی چیز ہی کو پسند کرے گا، اپنی عقل سے، اپنے ہوش سے، اپنے خیال سے، گندی چیز کو تو پسند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بیوقوف تجھے کہے بھی تو تجھے کیا ہوا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ تجھے بھی تو اللہ نے شعور، عقل، فہم، سمجھ، تمیز دے رکھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پاگل بنا کے پیدا کر دیتا، یا تیرے سمجھ کے اسکرو لوز کر کے پاگلوں کے ساتھ، یعنی بچپن سے ہی تو پاگل ہوتا تو بات الگ تھی کہ چلو بھائی، ہم نے، اللہ فرماتے کہ میں نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ تو اللہ نے شعور دے رکھی ہے، عقل دے رکھی ہے، سوچ دے رکھی ہے، سمجھ دے رکھی ہے۔ جب دنیا کی چیزوں میں تجھے اچھے برے کی تمیز ہے، کھانے کی چیزوں میں اچھے برے کی تمیز ہے، تو خالق کے بارے میں، خالق کے معاملے میں جو بولا اس کو مانو گا۔ تمہاری عقل کو یہاں استعمال میں نہیں لاؤ گے تو یہاں پر کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، نہ وہ بچ پائیں گے نہ یہ بچ پائیں گے، چاہے وہ قیامت کے دن۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بس ان کی منظر کشی فرمائے ہیں کہ ان کا حال زار اتنا برا ہوگا کہ یہ اس پر ڈالیں گے، وہ اس پر ڈالیں گے۔ ہوتا ایسا ہی ہے، اکثر گناہ کرنے والا، غلط کرنے والا، وہ اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا، غلطی تو دونوں کی ہوگی۔ یہاں یہی معاملہ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہاں پر کہیں گے کہ ہم اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، ہم نے کہاں ان کو اپنی بندگی کرنے کو کہا تھا۔ تو اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ آگے اللہ کیا فرمائے، آپ آئندہ کل سماعت فرمائیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، مولا اے اللہ آپ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ اے اللہ آپ نے اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ ہم نے توحید موحد بنایا، توحید پرست بنایا۔ اے اللہ آپ کی عبادت و بندگی کو ہمیں اے اللہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی۔ اے اللہ آپ کا کرم، آپ کا فضل، آپ کا انعام ہے ہم پر۔ اے اللہ سارے تیرے بندوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرما۔ اے اللہ کسی بھی بندے کو گمراہ نہ فرما۔ اے اللہ تیرے کسی بھی بندے کو گمراہ نہ فرما، سب کو موحد بنا۔ اے اللہ سب کو موحد بنا۔ پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب مسلمانوں میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ دعوانا الحمد للہ۔